السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہاب جو کہ کیرلا سے پیدل حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور تقریباً 8,000 کا سفر پیدل طے کرنے کے بعد وہ 2023 میں مکہ المکرمہ پہنچیں گے اور حج ادا کریں گے۔ سوشل میڈیا پر آج کل وہ خوب چھائے ہوئے ہیں۔ تو کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پیدل حج کرنا جائز ہے، وہ پیدل حج کے لیے نکلے ہیں تو بھائی ان کے جذبے کو سلام۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ایک ایڈونچر ہے، یہ ایک کچھ انوکھا کرنا ہے، تو کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو اس پر کچھ بھائیوں نے، آپ لوگوں کے کچھ کمنٹس، کچھ میلز مجھے ریسیو ہوئے جس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ جو ہے ایسے کام کی سراہنا کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو منع فرمایا جو پیدل حج کے لیے نکلی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو منع فرمایا جو پیدل حج کے لیے نکلا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ کیوں اپنے اوپر وہ چیز لاد رہے ہو کہ بلا وجہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو چیزوں میں جو آسان ہوتی تھی اس کو قبول فرماتے تھے۔ تو مفتی صاحب آپ جو ہے ایسے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ کنفیوژن ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں، وہ میں آج کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، اور جائز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اچھا یہ بات مجھے اس لیے کلیئر کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ بعض علماء نے جو کلپ بنائی ہیں اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے نا، تو لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا۔ اس اعتراض کے جواب میں مجھے یہ کلیریفیکیشن دینا پڑ رہا ہے اور یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ بات مکمل نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے، اور پھر لوگوں کو لگتا ہے مفتی صاحب بتائیے، مفتی ہونے کے بعد اور اتنے سمجھدار ہونے کے بعد ایسی بات بول رہے ہیں، تو وہ بات کمپلیٹ نہیں سمجھی آپ نے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ شریعت میں بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ جائز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کر لو گے تو کوئی ثواب نہیں ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ کر لو تو ٹھیک، مرضی ہے تمہاری، نہیں کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ جیسے حج کرنا، حج کرنا ایک عبادت ہے، اصل ہے حج کرنا۔ اب آپ کیسے حج کرنے جاؤ گے؟ پانی کے جہاز سے جاؤ گے، ہوائی جہاز سے جاؤ گے، کار سے جاؤ گے، پیدل جاؤ گے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ شریعت نے کہا جائز ہے، جیسے چاہو۔ ہاں، یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی پیدل حج پہ جا رہا ہے اور ایک ہوائی جہاز سے جا رہا ہے اور ایک پانی کے جہاز سے جا رہا ہے، ایک کار سے جا رہا ہے۔ اب کار والا سمجھے کہ میں زیادہ ثواب میں بڑا ہوا ہوں، ہوائی جہاز والا سمجھے کہ میں زیادہ ثواب میں بڑا ہوا ہوں، اور پیدل والا سمجھے کہ بھائی میں تو پیدل جا رہا ہوں اسی لیے میرے حج کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اصل ہے آپ نے جو حج کیا ہے وہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے، آپ نے جو حج ادا کیا ہے وہ کیسے کیا ہے، کیسے درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ آپ نے وہ حج کیا ہے، آپ حج کی جگہ پر پہنچے کیسے ہو، یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل حج مقصد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو ہم قالین پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، چٹائی پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، زمین پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اے سی کی جگہ کو چھوڑ کر، پنکھے کی جگہ کو چھوڑ کر دھوپ میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اصل ہے نماز پڑھنا۔ اب آپ نماز کہاں پڑھ رہے ہو؟ قالین پر پڑھ رہے ہو، مخمل پہ پڑھ رہے ہو، اے سی میں پڑھ رہے ہو، پنکھے پہ پڑھ رہے ہو، ڈزنٹ میٹر، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اصل ہے نماز پڑھنا۔ اب کوئی یہ کہنے لگے کہ بھائی میں تو دھوپ میں جا کے نماز پڑھوں گا اور دھوپ میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھوں گا، پھر لوگ اس پہ اپریشیٹ کرنے لگیں، ارے بھائی ماشاءاللہ یہ 5 ٹائم کی نمازیں دھوپ میں پڑھتا ہے، دیکھو یہ عشاء کی، یہ ظہر کی پوری 12 رکعات جو ہے دھوپ میں مئی جون کی گرمی میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، اور لوگ سمجھے کہ یہ ثواب میں بڑا ہوا ہے، اور دھوپ میں نماز پڑھنے والا سمجھے کہ میں ثواب میں بڑا ہوا ہوں۔ یہ غلط ہے، کیونکہ شریعت میں یہ اصل نہیں ہے کہ آپ دھوپ میں پڑھ رہے ہو یا چھائی میں پڑھ رہے ہو، اصل ہے نماز۔ آپ نماز کس نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہو یہ ضروری ہے۔ تو ایسے ہی حج کے لیے بھائی شہاب نکلے ہیں پیدل، تو یہ ایک ان کا ایڈونچر ہے، آپ اس کو ایڈونچر کہہ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا بھی تھا کہ لوگ طرح طرح کے ریکارڈز بناتے ہیں، تو آپ اس طرح کا بھی کوئی ریکارڈ بنا سکتے ہیں، جائز ہے، جائز ہے۔ اب دنیا کے آپ ریکارڈ بناؤ، 1 کلو برگر کھا گئے، 5 کلو چاول کھا گئے، ہے نا، آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہنچ گئے، تو دنیا کے بہت سارے ایڈونچر ہیں، بہت سارے انوکھے ریکارڈز ہیں لوگ بناتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے سائیکل کے ذریعے حج کیا، کچھ لوگوں نے پیدل حج کیا، اور دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے جنہوں نے پیدل حج کیا۔ تو بھائی شہاب نے بھی سوچا کہ چلو میں بھی پیدل حج کے لیے نکلتا ہوں،
لیکن اب لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ جو ہوائی جہاز سے حج کر آیا تھا اس کا ثواب کم ہے، اور پیدل حج پہ جانے والا یہ سمجھنے لگے چونکہ میں پیدل حج پہ جا رہا ہوں اسی لیے میں دنیا کے جتنے لوگ ہوائی جہاز سے حج کرتے ہیں ان کا ثواب کم ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے وہ ایسے لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتایا جا رہا ہے، تو مسئلے کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیدل حج کرنے پہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا اور اپنے اوپر وہ مشقتیں وہ لاد لیتا ہے جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یا شریعت یہ کہتی ہے بھائی اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو پیدل حج کے لیے نکلا تھا تو حضور نے منع فرمایا، بولے کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور حضور نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے ایک عورت نے نظر مانی تھی کہ وہ پیدل حج کرے گی تو حضور نے اس کو بھی منع فرمایا کہ یہ خواہ خواہ کی چیزیں اپنے اوپر لادنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج بھی یہ تھا کہ جب دو چیزیں ہوتی تھیں اور ایک مشکل ہوتی تھی اور ایک آسان ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسان والی چیز کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضور نے ساری رات عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی تھے جو پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارا خود کا اپنے اوپر حق ہے، اسی لیے کچھ عبادت بھی کرو کچھ تفریح بھی کرو۔ تو بہرحال اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے حج کرنے جاؤں گا یا ایسے نماز پڑھوں گا زیادہ پرابلم میں اپنے اوپر مسلط کر لوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا، تو غلط ہے یہ۔ لیکن ایک ایڈونچر کے طور پر، ایک کچھ یونیک کرنے کے طور پر، جیسے بھائی شہاب کے اندر ایک جذبہ ہے نا، تو وہ کچھ یونیک کرنا چاہتا ہے تو بھائی دین میں کچھ یونیک کر لے، ہے نا۔ کچھ ایڈونچر کرنا چاہتے ہو تو جو 5 کلو چاول کھا گئے، 50 روٹی کھا گئے، اور جو ہے وہ دانت سے کسی نے کار کھینچی، تو لوگ اس طرح کا ایڈونچر کرتے ہیں، تو آپ کچھ دینی ایڈونچر کر لو تو جائز ہے۔ پیدل حج کے لیے کوئی جائے تو یہ بھی جائز، پانی کے جہاز سے جائے یہ بھی جائز، اور کوئی ہوائی جہاز سے جائے یہ بھی جائز، جیسے نماز کوئی کہیں بھی پڑھے جائز ہے نا۔ تو میرے بھائی غلط نہ سمجھیں، جو علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے غلط کہہ رہے ہیں، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں جائز ہے، تو شریعت میں جائز پہلو جس اینگل سے ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ مجھے امید ہے کہ جو بھی کنفیوژن ہے وہ آپ لوگوں کی دور ہی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔